بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب جو ہیں وہ بے شمار ہیں، اور ایک چیز کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہسٹری میں جب بھی اس طرح کا کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے کازز جو ہیں وہ کوئی ایک دو نہیں ہوتے، بلکہ اس کے کازز ملٹی کازز ہوتے ہیں۔ یہ سامنے سکرین پہ آ رہا ہے، اس میں اس حوالے سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے حوالے سے تقریباً 31 جامع اس کی وجوہات ہیں جو سکرین پہ آ رہے ہیں۔ تو ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ یا پس منظر اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں بنی، جس کو آپ مشرقی بنگال کہیں گے اس ٹائم۔ اس کے بعد جو وہاں کی قیادت تھی نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ اور دوسرے جو لوگ ہیں، انہوں نے ابتدائی طور پہ اس کی فارمیشن کے حوالے سے بڑا مثبت کام کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جوں تحریک پاکستان آگے چل رہی تو اس میں بنگال سے جو مسلم لیگ کے قائدین ہیں انہوں نے بڑا مرکزی کردار ادا کیا۔ پھر ہم آ جائیں قرارداد پاکستان، جس کا ابتدائی نام قرارداد لاہور تھا، جس کو پیش کیا اس ٹائم کے بنگال کے جو چیف منسٹر ہیں شیر بنگال مولوی فضل الحق نے، ان کا بھی تعلق بنگال سے تھا۔ اس طرح بات کی اہم شخصیات میں سے حسین شہید سہروردی، جو جب پاکستان بنا تو ان کی وزارت قائم تھی بنگال میں، اس کے بعد وہ پاکستان کے 5ویں پرائم منسٹر بھی رہے، پہلے اپوزیشن لیڈر بھی رہے۔ خواجہ ناظم الدین، ان کا تعلق بھی مشرقی بنگال سے تھا، وہ بھی پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور دوسرے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد بنے۔ تو ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان بننے کی جو تحریک ہے اس میں جو بنگال کے مسلمان ہیں انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، بھرپور حمایت کی، اور اس ساری تحریک میں وہ پیش رہے، اور قائد اعظم کے ساتھ ان کی جو قیادت ہے اس کی مکمل طور پہ کوارڈینیشن رہی، اور الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو ہندوستان کی تقسیم کے بعد پاکستان کی ایک نئی ریاست بنی۔ اب پاکستان کی جو ریاست بنی اس میں ایک سائیڈ پہ تو یہ پروونسز تھے جن کو ہم کہیں گے پنجاب، سندھ، NWFP، اور ابتدائی لیول پہ بلوچستان کے پاس تو پروونس کا سٹیٹس نہیں تھا، اور ساتھ اس کے مشرقی بنگال وہ پاکستان میں شامل ہو گیا، جس کو بعد میں مشرقی پاکستان کا نام دیا گیا۔ تو مشرقی پاکستان جو وفاق پاکستان کا دایاں بازو تھا، اور جب ہم اس کی جغرافیائی اہمیت کی بات کریں گے تو وہ جغرافیائی اہمیت کے حوالے سے جو دونوں ونگز تھے، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، اس میں جو ڈسٹینس تھا وہ 1000 مائل تھا، یعنی دونوں کے درمیان 1000 مائل کا ڈسٹینس تھا، اور سینٹر میں جو ہمارا بدترین دشمن تھا ہندوستان تھا۔ تو ہندوستان ہم نے پریویس لیکچرز میں بھی پڑھا کہ جب پارٹیشن ہو گئی تو پارٹیشن کے بعد بھی اس طرح کے اقدامات کیے گئے کہ اکنامک بیسس پہ بہت جلد جو ہے پاکستان وہ دوبارہ ہندوستان کا حصہ بن جائے گا۔ تو ڈے فرسٹ سے انہوں نے پاکستان کو قبول نہیں کیا، اور انہوں نے جو بھی اپنی سازشیں ہیں اس کو انہوں نے سٹارٹ رکھا، اور ہر محاذ پہ ڈے فرسٹ سے انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان جو ہے اس کی بھرپور مخالفت کی جائے، اور اس کے خلاف جس قدر بھی سازشیں ہو سکیں تو وہ کریں۔ اب ہم جو پوائنٹس ہیں کوشش کریں گے ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں، اور چونکہ پوائنٹس زیادہ ہیں تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے یا لیکچر ہے اس کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ پارٹ 1 پہ ہم آج ڈسکس کریں گے، اور پارٹ 2 کو کل ساتھ ہی کنٹینیو کریں گے، اور اس سے جو پریویس پڑھا ہے اس کا ریویو کریں۔ نمبر 1 پہ جو تھا اس کو ہم کہیں گے لیک آف نیشنل لیڈرشپ، قومی قیادت کا فقدان۔
آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے وجود آنے کے تقریباً 13 ماہ بعد بانی پاکستان محمد علی جناح ان کی وفات ہو گئی سپٹمبر 11 1948۔ اور اس سے پہلے ایز اے گورنر جنرل جتنے بھی ایڈمنسٹریشن کے افیئرس تھے ان پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی کمانڈ تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیماری کے باوجود جو بھی ان کی ڈیوٹیز تھی ان کو کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے ادا کیا، اور ساتھ ہی ایز اے اپنا ٹینیور گورنر جنرل وہ جو سول سرونٹس ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کرتے رہے کہ آپ سرونٹ آف دی پیپل ہیں، آپ نے ان کے لیے سروسز دینی، نہ کہ یہ جو برٹش انڈیا میں بیوروکریسی کا رول ہے وہ نہیں آپ نے پلے کرنا۔ اور ساتھ ہی پولیٹیشنز کو انہوں نے کہا کہ آپ پارٹیز میں آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیوائڈ نہیں کرنا، اور اس حوالے سے ان کی وفات تک تو ہم دیکھتے ہیں چیزیں کافی حد تک کور اپ رہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد ہمیں ایک ویکیوم نظر آتا ہے جس میں پنجاب میں جو سیاسی شخصیات تھی، افتخار ممدوح، ممتاز دولتانہ، ان کا کلیش سٹارٹ ہو گیا۔ اس کے بعد سندھ میں جو کھوڑو صاحب تھے اور دوسری عام تھی شخصیات، ان کا آپس میں کلیش شروع ہو گیا۔ اسی طرح کی ہمیں معاملات NWFP میں نظر آتے ہیں، اور جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان قائد ملت، ان کے لیے بھی کافی مشکل ہو گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ ان چیزوں کو ہینڈل کیا جائے اور اس حوالے سے ریکانسلیشن امانگ دی پولیٹیشنز کروائی جائے، لیکن اس کے بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ نتائج نظر نہیں آتے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں پہلا اہم پوائنٹس ہے کہ ایک لیڈرشپ ویکیوم آ گیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناح صاحب کے بعد اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد 1951 میں بڑی تیزی سے پرائم منسٹر چینج ہوتے رہے۔ اس میں پرائم منسٹر خواجہ ناظم الدین محمد علی بوگرا، حسین شہید سہروردی وہ بھی آئے جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں جو بھی سیریس کنسرنز تھے فرام دی پیپل آف ایسٹ بنگال وہ ان کو منیمائز نہیں کیا جا سکا۔ دوسرا، اکنامک کنڈیشنز جو ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں بڑی اہمیت ہوتی۔ تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ جب بنگال کو ڈیوائیڈ کیا گیا 1905 میں، تو اس میں یہ تھا کہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا، اور جو مغربی بنگال تھا اس میں انڈسٹری بھی تھی، اس میں پریس بھی تھی، اس میں ہائی کورٹ بھی تھی، اس میں اکنامک پراسپیرٹی تھی، اس میں اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی تھے۔ لیکن یہ جو مشرقی بنگال تھا ڈھاکہ اور اس کے سراؤنڈنگ میں، یہاں پہ نہ کمیونیکیشن تھی، نہ کمیونیکیشن کے سورسز تھے، نہ ڈیولپمنٹ تھی، نہ اچھے ادارے ہاسپٹل۔ تو یہ اس کو شروع سے نظر انداز کیا جاتا رہا، لیکن جب وہ فیصلہ ہوا 1905 میں تو اس کے بعد چانسز بہتر ہو گئے کہ اب اس ایریا میں بھی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ود ان 6 ایئر 1911 میں برٹش گورنمنٹ نے اس کو ریورٹ کر دیا، اس ڈیسیجن کو، اور بنگال کو دوبارہ متحدہ بنگال بنا دیا گیا۔ تو یہ جو ہے مشرقی بنگال، یہ شروع سے اس کو ہم بیک ورڈ کہیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد بھی اس کو بیک ورڈ رکھا گیا، اور اس کی اگر ہم کمپیریزن کریں تو ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان تو اس میں سے آلموسٹ 56 جو تھی وہ مشرقی پاکستان سے تھی، اور 44 آلموسٹ جو تھی یہ مغربی پاکستان سے تھی، اور پرسن کی جو پیداوار ہے وہ بڑی تعداد میں وہاں سے آتی تھی، اور لیکن ان ریٹرن انویسٹمنٹ نہیں ادھر ہو رہی تھی۔ تو یہ اس کو معاشی لحاظ سے پسماندہ رکھا گیا، اور یہ جو محرومی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں پاکستان بننے کے بعد بھی اس کو منیمائز نہیں کیا جا سکا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ جو ہے ہندو اساتذہ کا منفی کردار۔ تو
مشرقی پاکستان میں جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے ان میں مور دین 80 جو تھے 80% ان کو جو ہندو ہیں وہ کمانڈ کر رہے تھے یا وہ ان کو چلا رہے تھے، اور ہندو اساتذہ کی تعداد جو تھی وہ بھی 80% سے آلموسٹ زیادہ تھی۔ تو جس طرح ہم نے ڈے فرسٹ سے کہا کہ پاکستان بننے کے بعد جو ہندو خاص طور پہ انہوں نے جو پاکستان کا قیام ہے، قیام پاکستان، اس کو قبول نہیں کیا تھا، اور یہاں ہندو اساتذہ کی اکثریت تھی مشرقی بنگال میں اور ادارے بھی ان کے تھے، تو انہوں نے ڈے فرسٹ سے ایک منفی پراپوگنڈا، یا جس کو آپ کہیں گے نئی نسل کے ذہنوں میں بنگالی قومیت، اس کو انہوں نے پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بھی بڑے منفی نتائج آئے، اور پھر ساتھ ساتھ جب وہ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے بنگالی بھائی ہیں انہیں کچھ ان رسپانس نہیں مل رہا اکنامکس یا جابز وغیرہ میں، تو وہ ان کے جو کنسرنز ہیں وہ ڈے بائی ڈے ہم دیکھتے ہیں وہ بڑھتے جا رہے تھے۔ اس سے نیکسٹ ہے جی بنگالی زبان کا مسئلہ۔ تو بنگالی زبان کا مسئلہ تو جو قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیوریشن میں ایز اے گورنر جنرل تب ہی یہ سٹارٹ ہو گیا تھا، اور جب مارچ 1948 میں وہ ڈھاکہ میں جلسہ کر رہے تھے تو وہاں اسٹوڈنٹ لیڈر جو شیخ مجیب الرحمن انہوں نے پبلک گیدرنگ میں اس کو ہائی لائٹ کیا۔ بہرحال محمد علی جناح نے بعد میں کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک لینگویج جو اردو ہے اس پہ ہی فوکس کرنا چاہیے۔ تو ان کے ٹائم پیریڈ میں تو یہ ایشو کو بہت زیادہ نہیں رہا، لیکن ان کی وفات کے فوراً بعد یہ ایشو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا، اور بنگالیوں نے بنگالی زبان کے رائٹس میں تحریک سٹارٹ کر دی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بوگرا فارمولہ جو آیا، اور 1956 کے آئین میں معاملہ اس کو جو ہے اس کو حل تو کر لیا گیا، یعنی اردو اور بنگالی دونوں کو سرکاری زبان ڈکلیئر کر دیا گیا، لیکن ان سالوں میں ہم دیکھتے ہیں اس ایشو کی وجہ سے جو دونوں ونگز کے درمیان جو حالات ہیں یا جو سپیس ہے یا جو ویکیوم ہے وہ کم نہیں ہوا، بلکہ وہ آلموسٹ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے بنگالی قومیت کا پرچار۔ تو مشرقی پاکستان میں اگر ہم پاپولیشن کی کیٹاگرائزیشن کریں تو اس میں 14% جو ہندو آبادی تھی، لیکن جب ہم اکنامک ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو جو مشرقی پاکستان کے اکنامک ریسورسز تھے اس میں سے 80% پہ ان کی کمانڈ تھی، اور جو میں نے پچھلی ہیڈنگ میں کہا پہلے ہی کہ تعلیمی ادارے جو ہیں ہندوؤں کی ملکیت تھے، اور وہاں انہوں نے کوشش کی کہ مسلم قومیت کی بجائے بنگالی قومیت جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل اگر مشرقی پاکستان کی آبادی میں سے ہم ہندوؤں کی آبادی کو کاؤنٹ کریں تو وہ تقریباً 1 کروڑ تھی، اور وہ سارے ہی بڑے مالدار تھے، اور ساتھ آپ کہیں گے کہ ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اور ان کی ہمدردیاں جو تھی وہ ہندوستان کے ساتھ تھی۔ تو اس طرح کالجز سے آگے ہم جائیں تو یونیورسٹیز، اب جس طرح ڈھاکہ یونیورسٹی ہے تو صوبے کی ایک امپورٹنٹ یونیورسٹیز تھی، لیکن یہ بھی ہم نے ڈفرینٹ سورسز سے پڑھا کہ وہاں جو اسلامیات کی بکس وغیرہ کے لیے بھی کچھ جو ٹیچرز تھے جو ہائر کیے گئے تھے وہ بھی ہندو تھے۔ تو بہرحال انہوں نے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے ذہنوں میں پاکستان کے خلاف جو تصورات ہیں ان کو ڈے فرسٹ سے اس حوالے سے موٹیویٹ کیا، اور جو دو حکمی نظریہ ہے یا جو نظریہ پاکستان ہے ان کی انہوں نے نگیشن شروع کر دی، اور ڈے فرسٹ سے ہی جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا کہ آپ کے جو بھی رائٹس ہیں وہ آپ کو پراپر نہیں دیے جا رہے۔ اس سے نیکسٹ ہیڈنگ ہے بنگالی سیاستدانوں کا پراپوگنڈا۔ تو قیام پاکستان کے بعد مشرقی بنگال جو ہے اس کو مشرقی پاکستان کہا جانے لگا۔ حالت جو تھی اس کی وہ خراب تھی، پہلے بھی ذکر کیا، کیونکہ وہاں پہ صنعتی اور تجارتی مراکز اور اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ اب اس حوالے سے
وہاں کے جو لیڈر تھے جن میں سے چند شخصیات کا میں نے پہلے ذکر کیا جو عام پوسٹوں بھی اس سے پہلے بھی رہے، اور وہ مولوی فضل الحق، حسین شہید سہروردی صاحب، خواجہ ناظم الدین، تو وہ بجائے کہ ان ایریاز پہ فوکس کرتے یا وہاں پہ انڈسٹری اور دوسری کمیونیکیشن سورسز ان کے لیے وہ مزید ایفرٹس کرتے، انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا، بلکہ ان کا آپس میں جو کلیش سٹارٹ ہو گیا، اور اس کلیش کے سٹارٹ ہونے کی وجہ سے ہم جو کہتے ہیں جو بیکورڈنیس کا ایشو تھا وہ جوں کا توں رہا، اور نہ ہی کوئی زیادہ اچھے تعلیمی ادارے قائم ہو سکے، نہ ہیلتھ کے حوالے سے بہت اچھی فیسلٹیز وہاں دی جا سکیں، اور الٹیمیٹلی پھر یہ ہوا کہ جو امپورٹنٹ جابز وغیرہ ہیں ان میں بنگالی جو ہیں وہ کم تعداد میں تھے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں مشرقی پاکستان میں سیلابوں کی تباہ کاری۔ تو مشرقی پاکستان میں دریاؤں کو، اس کو دریاؤں اور نالوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، چونکہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیلابوں کی زد میں آ جاتا تھا، اس حوالے سے جو حکومت کو امداد بھی کرنی پڑتی تھی، اور الٹیمیٹلی اس کا جو کاسٹ تھی وہ بلینز میں تھی۔ تو ایک اس طرح کا پراپوگنڈا بھی شروع ہو گیا کہ چونکہ ہر سال یہاں پہ مشرقی پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں عام ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مغربی پاکستان میں جو وفاقی حکومت ہے اس کی طرف سے کوئی بھی مؤثر اقدامات نہیں لیے جا رہے۔ تو یہ بھی ایک پراپوگنڈا کیا گیا کہ جو مغربی پاکستان، جو مشرقی پاکستان کے ریسورسز جو ہیں استحصال کر رہا ہے، اور مشرقی پاکستان کے وسائل جو ہیں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا پٹسن کا، تو وہ اس سے جو ریونیو آ رہا ہے وہ بجائے مشرقی پاکستان میں اس کو انویسٹ کیا جائے، اس کو مغربی پاکستان میں انویسٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے کہ جی مسلم لیگی قیادت کی نااہلی۔ تو اس میں تو دوسری رائے نہیں کہ پاکستان کے بننے میں آل انڈیا مسلم لیگ کا بڑا کردار ہے، اور اس کو میں نے پہلے بھی کیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ بنی کہاں سے، ڈھاکہ سے، اور اس کے بعد بنگالی قیادت جو ہے اس نے تحریک پاکستان میں بڑا مؤثر اور مثبت کردار ادا کیا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو مسلم لیگ کی قیادت ہے وہ بجائے کہ پاکستان کے اتحاد کے حوالے سے، سالیڈیرٹی کے حوالے سے کام کرتی، وہاں پہ اقتدار کی دوڑ لگ گئی، اور ایک کمپٹیشن سٹارٹ ہو گیا کہ اس مسلم لیگ کی قائد جو ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے یا یہ رہنما ہے۔ اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب مشرقی پاکستان میں صوبائی الیکشن ہوئے 1954 میں، تو ٹوٹل جو سیٹس تھیں 309 میں سے صرف 9 سیٹس پاکستان مسلم لیگ کو ملی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 1954 میں جو صوبائی الیکشن تھے اس میں پاکستان مسلم لیگ کو بدترین شکست ہوئی، اور اس بدترین شکست کے بعد جو دوسری پارٹیز تھی جس میں عوامی پارٹی اور بشانی صاحب کی پارٹی، ان کا جو کردار ہے وہ بڑھتا گیا، اور مسلم لیگ کا جو کردار ہے وہ منیمائز ہوتا گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مشرقی پاکستان کی منفی سیاست۔ اس میں ہم کمپیریزن جو کریں گے جو پہلے کیا ہے کہ مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی، مغربی پاکستان